پھر آپ نکلے اور آپ کے ساتھ تقریباً کم و بیش 1000 کے لگ بھگ یہ صحابہ کرام تھے، 3000 سے زیادہ جو ہیں وہ کفار تھے۔ آپ گھوڑے پر سوار تھے، اور سعد ابن معاذ جو اوس کے سربراہ تھے ایک طرح کے، اور سعد ابن عبادہ جو کہ خزرج کے سربراہ تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ آگے آگے تھے۔ یعنی یہ دونوں انصار کے دو بڑے سردار آپ کے دائیں بائیں تھے، اور آپ درمیان میں تھے، پیچھے آپ کے سارے 1000 صحابہ کی جمعیت تھی۔ اچھا، جب آپ ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں شیخین، یہاں کوئی بوڑھا بوڑھی رہتے تھے، ان کی مناسبت سے اس جگہ کا نام شیخین ہے، تو ادھر پہنچ کر آپ نے کہا کہ جو صحابہ چھوٹی عمروں کے بچے ہیں ان کو واپس کر دیا جائے۔ اس میں حضرت زید ابن ثابت کے بیٹے اسامہ ابن زید واپس ہوئے، ابو سعید الخدری واپس ہوئے، اور زید ابن ثابت واپس ہوئے، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے وہ واپس ہوئے، زید ابن ارقم واپس ہوئے، براء ابن عازب واپس ہوئے، یہ صحابہ واپس گئے۔ تو کہتے ہیں کہ 17 صحابہ آپ کے سامنے ایسے پیش ہوئے جن کی عمریں 14 سال کی تھی۔ یعنی یہ 14 سال کے بچے، آج کل تو 14 سال کا بچہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا چھوٹا سا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ تو 14 سال کا بچہ وہاں پر تلوار لے کر کافروں کے مقابلے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ تو آپ نے ان کو تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ چھوٹے ہیں 14 سال والے، اور میں نے یہ کیا کہ وہ جب حضور دیکھ رہے تھے نا، اور کسی کو کہا کہ دیکھو کون چھوٹا ہے، تو وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر یوں اونچے ہو گئے تاکہ میں بڑا نظر آؤں نا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان تو لیا ہوگا پنجوں کے بل کھڑے، لیکن آپ نے اجازت دے دی، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کسی نے بعد میں ان سے پوچھا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے، نافع ان کے غلام تھے، نافع ان کے شاگرد بھی تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کن کن غزوات میں شرکت کی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں 13 سال کی عمر میں، جب بدر ہوا تو میری عمر 13 سال تھی، اور جب احد ہوا تو میری عمر 14 سال تھی۔ تو کہا کہ بدر میں تو میں نہیں جا سکا، لیکن احد میں جانا چاہا تھا جب میری عمر 14 سال تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوٹا ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کیا تھا۔ اچھا، اب رافع ابن خدیج جو ہے، ان کا قد ذرا لمبا تھا، کچھ یہ تھوڑے سے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تھے، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ حضرت ایک اور صحابی جن کا نام سمرہ ابن جندب ہے، تو یہ رافع کے دوست بھی تھے اور ہم عمر بھی تھے، تو کہنے لگی ان کو اجازت نہیں ملی۔ تو یہ بھی 14 سال کے ہوں گے، رافع 14 سال کے تھے۔ تو انہوں نے کہا اپنے ابا سے کہ ابا رافع کو اجازت مل گئی، مجھے نہیں ملی، حالانکہ ہم دونوں تو ہم عمر ہیں اور میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں رافع کو نیچے گرا سکتا ہوں۔ تو یہ لوگ حضور کے پاس آئے، ان کے ابا ان کو لے کر آئے، تو انہوں نے کہا، حضور سے آ کر کہا سمرہ نے کہ یا رسول اللہ آپ نے رافع کو اجازت دے دی ہے؟ تو سمرہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کے ساتھ کشتی لڑتا ہوں، اگر میں نے رافع کو گرا دیا نیچے، میں نے اس کو جو ہے وہ پچھاڑ دیا، تو پھر جو ہے وہ مجھے بھی اجازت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو رافع کی اور سمرہ ابن جندب کی کشتی ہوئی، اور اس کشتی کے اندر سمرہ نے گرا دیا رافع کو نیچے، تو اس پر سمرہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اتنے شوق کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے صحابہ اتنے جذبے کے ساتھ نکلے، اتنے شوق کے ساتھ نکلے۔ اچھا، اب جب مسلمان نکلے تو عبداللہ ابن ابی ایک بہت بڑا منافق تھا مدینہ میں، جو ظاہراً منافق ان کو کہتے ہیں کہ جو ظاہراً مسلمان ہو جائے لیکن دل کے اندر سے مسلمان نہ ہو، ظاہراً صرف اور کچھ وجوہات کی بنیاد پر اسلام قبول کر لے۔ تو یہاں سے تھوڑا لشکر آگے گیا، تو اس نے سوچا کہ میں کوئی نقصان مسلمانوں کو ایسا پہنچاؤں کہ یہ اس جنگ کو ہار جائیں۔ تو جب لشکر جا رہا ہو اور جہاد سر پر ہو تو اس وقت تو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، تو ڈی موٹیویٹ کرنے والا کوئی کام اگر ہو جائے، حوصلے پست کرنے والا کام ہو جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس نے اچانک ایک بہانہ بنایا کہ جی میں نے مشورہ دیا تھا مدینہ کے اندر لڑائی لڑنی چاہیے، آپ لوگوں نے میرا مشورہ نہیں مانا، باہر نکل آئے، باہر نکل کے تو شکست ہوتی ہے، میں جو ہوں نا وہ میں احتجاجاً اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا ہوں، میری رائے نہیں مانی گئی ہے۔ تو اس وقت تقریباً 300 منافق اس کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے۔ اب پیچھے رہ گئے صرف 700 صحابہ حضور کے پاس رہ گئے۔ ان 700 صحابہ میں سے صرف 100 لوگوں کے پاس وہ تھی زرہ تھی، اور اس سارے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ یہ لوگ آگے چلے، آگے چل کر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے جو ہے آگے چل کر اس طرح کیا کہ احد کے پاس پہنچ گئے صحابہ، احد پہاڑ کو اپنی پشت کی طرف رکھا، اور مدینہ شریف آپ کے سامنے تھا ایک طرح سے، اور اس کے بعد آپ نے
50 تیر والے صحابہ کو جو تیر انداز تھے، جن کو تیر جن کے ہاتھ میں تھے، ان کو ایک سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، آج بھی ہے وہاں پر، اور اس کا نام ہی ان تیر اندازوں کی وجہ سے جبل الرمات پڑ گیا۔ الرمات، رامی کہتے ہیں تیر مارنے والے کو، اس کی جمع ہے رمات۔ تو ان کو وہاں کھڑا کیا 50 کو، اور ان پر حضرت عبداللہ ابن جبیر کو ان کا امیر مقرر کیا، اور ان کو ایک نصیحت فرمائی، ایک بات کہی کہ تم لوگوں نے کسی بھی صورت میں یہاں سے نہیں اترنا، اور اگر ہم مغلوب بھی ہو جائیں تو ہماری مدد کے لیے تم لوگوں نے نہیں آنا، تم نے اس پہاڑی کے اوپر رہنا ہے، تم 50 لوگوں ہیں تیر لے کر۔ اچھا، یہ 50 لوگ وہاں ہو گئے، باقی لشکر آپ نے تیار کر لیا۔ تو اس کے بعد قریش کا جو لشکر جو سامنے آیا، ان کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ یہاں 700 لوگ ہیں، یاد میں رہے آپ کو، اس میں سے 700 لوگ قریش کے 3000 میں سے 700 لوگ وہ تھے جو سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کے اندر پیک تھے مکمل طور پر۔ زرہ جس کو کہتے ہیں، زرہ لوہے کے لباس کو، وہ لوہے کا لباس کہ تلوار مارو تو اس پہ اثر نہ کرے، تیر مارو تو اس پہ اثر نہ کرے۔ 200 گھوڑے تھے ان کے پاس، 3000 اونٹ تھے ان کے پاس، اور 15 عورتیں تھیں، اور یہ عورتیں بڑے سرداروں کی بیویاں تھیں۔ ابو سفیان کی بیوی تھیں، ابو جہل کی بہو تھیں، اور حارث ابن ہشام کی بیوی تھیں، اور صفوان ابن امیہ کی بیوی تھیں، اور عمر ابن العاص کی بیوی تھیں، اور مصعب ابن عمیر کی والدہ تھیں، مصعب ابن عمیر جو مشہور، یہ خواتین بھی ساتھ تھیں۔ ان کو میں نے جیسا کل عرض کیا تھا کہ ان کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اشعار پڑھیں گی، اور یہ جوش دلائیں گی، غیرت دلائیں گی، لڑنے کا ایک جذبہ دلائیں گی، اور بھاگنے نہیں دیں گی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکروں میں جو رائٹ سائڈ ہوتی ہے اس کو میمنہ کہتے ہیں، لشکر کی جو رائٹ ہوتی ہے، یمین رائٹ کو کہتے ہیں اور یسار لیفٹ کو کہتے ہیں۔ تو میمنہ لشکر کا ایک دائیں طرف ایک پلٹون ہوتی ہے، اور بائیں طرف جو ہوگی اس کو میسرہ کہتے ہیں، اور جو درمیان میں ہوتا ہے جو لوگ ان کو قلب کہتے ہیں۔ تو اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ جو یہ عربی کی تعبیرات ہیں، اسلامی لشکر ہو تو اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے، دوسرے ہوں تو ان کو بھی یہی کہیں گے، یعنی عربی زبان میں۔ عجیب بات ہے کہ جو قریش کا احد میں لشکر ہے، قریش کا یعنی مشرکین کا، اس کے میمنہ پر خالد ابن ولید ہیں، مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک۔ میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل ہیں، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ہیں، اور ان کے جو پیدل فوج ہے مشرکین کی پیدل، ان کے امیر جو ہیں وہ صفوان ابن امیہ ہیں، امیہ ابن خلف کے بیٹے صفوان، مسلمان نہیں ہوئے۔ اور تیر انداز جو ہیں جن کے پاس تیر ہیں، ان کے اوپر جو ہیں وہ عبداللہ ابن ابی ربیعہ ہیں، اور جو پیدل لوگ ہیں ان میں ان کے دوسرے جو ریجمنٹ ہے اس کے اوپر عمر ابن العاص ہیں۔ یہ 5 لوگ ہو گئے۔ کون کون ہو گئے؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ہو گئے، امیہ ابن خلف کے بیٹے صفوان ہو گئے، عمر ابن العاص ہو گئی، عاص ابن وائل کے بیٹے ہیں، فاتح مصر بعد میں، اور خالد ابن ولید ہو گئے، اور عبداللہ بن ابی ربیعہ ہو گئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ 5 بڑے کمانڈر ہیں مشرکین مکہ کی فوج کے احد کے دن، اور یہ 5 مسلمان ہوئے اور 5 بڑے درجے کے صحابہ بنے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ جانتے ہیں، عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ جانتے ہیں کہ مصر فتح کیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے کمانڈرز میں سے تھے۔ صفوان ابن امیہ بھی بہت مشہور ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی ربیعہ یہ بھی، اور اکرمہ ابن ابی جہل بھی مشہور صحابی ہوئے، ابو جہل کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ہر ایک ان کو جانتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اور آپ کے پیغام کا کہ اثر آفرینی جس کو کہیں، ان کی یہ اثر ہے ان کا، کہ یہ لوگ جو ہیں
جو ایک زمانے میں کفر کے لشکروں کی قیادت کر رہے تھے، وہ اسلام کے لشکروں کے سپاہی نہیں بلکہ جرنیل بنے، اسلام کے لشکر ان کی قیادت کے اندر نکلے۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا زوردار یہ پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا لوگوں کے اوپر یہ اثر ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا لشکر سے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، آپ نے کہا کہ من یأخذ هذا السیف بحقہ، کون اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لینے کو تیار ہے، یعنی تلوار کا حق ادا کرے گا، کون لیتا ہے؟ تو کئی لوگوں نے ہاتھ بڑھائے، تو حضور نے ابھی کسی کو نہیں دی۔ ایک صحابی جن کا نام ہے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور پوچھے، یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے اس تلوار کا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اتنا مارے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، تلوار ٹیڑھی کر دے جو انسان، یا توڑ دے کوئی انسان، اس کے دندانے توڑ دے کوئی انسان۔ تو حضرت ابو دجانہ نے کہا، یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو اس کے حق کے ساتھ دے رہا ہوں، جو حق آپ نے بیان فرمایا اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر، حضور نے انہی کو دے دی۔ شاید اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہوگا کہ یہ اس کا حق ادا کریں گے۔ پھر جو ابو دجانہ نے اس تلوار کا حق ادا کیا، وہ اسلامی تاریخ کا ایک نمایاں عنوان ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے شروع میں ہوتا تھا کہ ایک بندہ ادھر سے نکلتا تھا، ایک بندہ ادھر سے نکلتا تھا، وہ آواز لگا دیتا تھا جو پہلے نکلتا تھا، ہم حل من مبارزن، کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ تو ایک ایک طرف سے لوگ نکلنا شروع ہوئے، اور قریش کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے عجیب بات یہ ہے کہ ایک ہی خاندان کے لوگ مسلسل نکلے۔ طلحہ بن ابی طلحہ نکلا، پھر اس کا بھائی عثمان بن ابی طلحہ نکلا، پھر اس کا تیسرا بھائی ابو سعد بن ابی طلحہ نکلا، پھر بھتیجا مصافح نکلا، پھر اگلا بھتیجا حارث نکلا، پھر اگلا بھتیجا کلاب نکلا، پھر اگلا بھتیجا جلاس نکلا، یعنی ایک کے بعد ایک ہی یہ 7-8 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، ایک ہی خاندان سے نکلے۔ اچھا، اور ادھر سے بھی صحابہ نکلتے رہے، مقابلہ ہوتا رہا۔ ابو دجانہ نے بڑی زوردار طریقے کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ مقابلہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جنگ میں ایک شہادت ایسی ہوئی ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب و جگر چیر کے رکھ دیا دکھ کے مارے، اور وہ تھی آپ کے پیارے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت حمزہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا، بڑے محبوب چچا تھے، ہم عمر بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، اور آپ کے ساتھ دوستی بھی تھی، کئی چیزیں مشترک تھی۔ اچھا، ایسے ہوا تھا، حضرت حمزہ نے بہت بہادری دکھائی احد میں، بدر میں بڑی بہادری دکھائی تھی، احد میں بڑی بہادری دکھائی۔ کہتے تھے کہ شیروں کی طرح جس طرف چل نکلتے تھے تلوار ہاتھ میں لے کے، تو وہاں لاشوں کی لاشیں پڑی ہوتی تھی۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا جبیر ابن مطعم، اور یہ اس کا غلام تھا، وہ وحشی بن حرب جو حضرت حمزہ کا قاتل ہے۔ تو اس جبیر کا چچا تھا جس کا نام طعیمہ بن عدی تھا، تو جبیر کا چچا مارا گیا بدر میں، اور بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا طعیمہ۔ تو طعیمہ کا بھتیجا ہے جبیر ابن مطعم۔ تو جبیر کو نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر تم جاؤ بدر میں، احد میں، اور تم جا کر میرے چچا کا بدلہ لے لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تمہاری آزادی اس پر ہے کہ تم حمزہ کو شہید کر دو۔ تو بلکہ اس نے کہا جو بھی اور بھی کچھ لوگوں کا تھا۔ تو یہ حمزہ، یہ وحشی جو ہے یہ آیا، اور اس کہتا ہے خود وحشی بعد مسلمان ہوئے، اور ان کو وحشی رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی سوائے اس بات کے کہ میں حمزہ کی تلاش میں تھا، کیونکہ مجھے اپنی آزادی سے غرض تھا۔
میں آزاد ہو جاتا. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میں پتھر کے پیچھے جو کہ میرے ساتھ میرے شیخ تھے ہم، اور ایک دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے میں جب پہلی دفعہ عمرے پر گیا تھا بہت پہلے، تو میرے ایک استاد تھے میرے ساتھ، انہوں نے مجھے وہ جگہ دکھائی تھی جہاں حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس جگہ کے بارے میں اندازہ ہے کہ حضرت حمزہ کی شہادت اس جگہ پر ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے میں پتھر کے پیچھے بیٹھ گیا تھا، اور جیسے ہی حضرت حمزہ وہاں سے گزرے تو میں نے تاک کر ان کو تیر مارا جو ان کی ناف کے نیچے لگا جا کر، اور ایسا نیچے لگا کہ آر پار ہو گیا، جسم کے پار ہو گیا. تو حضرت حمزہ چند قدم چلے اور پھر لڑکھڑا کر گرے اور شہید ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بہت دکھ ہوا. آپ نے کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دفنانے کا، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حمزہ کی لاش ایسے ہی چھوڑ دوں، پرندے ان کو کھائیں، قیامت کے دن حمزہ پرندوں کے پیٹوں میں سے برآمد ہوں، اور اللہ کے سامنے ان کی شہادت کی یہ دلدوز جو ان کی شہادت ہے یہ اللہ جل شانہ کا ان کے اوپر انتہائی رحم کرنے کا باعث بن جائے. اچھا جی، اسی طرح ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت حنظلہ ہے. حضرت حنظلہ کی ایک رات پہلے شادی ہوئی تھی اور یہ جنگ کی آواز لگ گئی. ایک دو دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، اور تو وہ جو ہیں وہ چلے گئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا فرما دی. ان کا یہ اعزاز ہے کہ ان کو کہتے ہیں غسیل الملائکہ، کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا، اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اور اس لیے ان کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی جس کو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے غسل دلوایا. تو ان کی جب لاش تلاش کی گئی بعد میں شہداء میں سے، تو باقاعدہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا. اس پر صحابہ کو تعجب ہوا تھا کہ یہ پانی کہاں سے آ گیا جن کے سر سے ٹپک رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا. ان کا لقب بھی پڑ گیا غسیل الملائکہ. اور ہم کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ ان کا جو باپ تھا ابو عامر الفاسق کہتے ہیں اس کو، وہ سامنے کافروں کے لشکر میں تھا. باپ اتنا بد نصیب تھا کہ وہ کافروں کے لشکر میں، بیٹا اتنا خوش نصیب کہ وہ حضور کے لشکر میں بھی، اور اس کی لاش کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. اچھا، پھر یہ ہوا کہ جب جنگ چلی اور مسلمان پہلے مرحلے میں تو کامیاب ہو گئے تھے ایک طرح سے، جب مسلمان کامیاب ہو گئے کافر بھاگنے لگے، تو وہ جو 50 لوگ حضور نے کھڑے کیے تھے نا پہاڑ کے اوپر، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو یہ تھا کہ تم لوگ شکست کی صورت میں نہ اترنا، اب تو فتح ہو گئی ہے تو ہم بھی نیچے اتر جاتے. ان کو غلط فہمی ہوگی، ان کے امیر ان کو منع کرتے تھے کہ نہیں، چاہے فتح ہو یا شکست ہو ہم نے نہیں اترنا. لیکن وہ اتر گئے نیچے. جب وہ اتر گئے نیچے، 10 لوگ رہ گئے امیر کے ساتھ اوپر، 40 لوگ نیچے اتر آئے. اور جو 10 لوگ، حضرت خالد بن ولید جو کہ ایک طرف سے نکلے تھے لشکر لے کر، بھاگے تو تھے، سارے بھاگ گئے تھے، شکست ہو گئی تھی پہلے. انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی خالی ہے، اس سے لوگ اتر گئے، سب 10 لوگ. انہوں نے وہاں سے پیچھے سے ایک اپنا لشکر گھمایا، ایک ٹکڑی لوگوں کی، ایک گروپ لوگوں کا، اور ان 10 لوگوں کو انہوں نے شہید کیا. اور مسلمانوں پر جو پیچھے سے یہ حملہ ہوا، اس حملے کو مسلمان سہار نہیں سکے اور تتر بتر ہو گئے. اور وہ جو اوپر 10 رہ گئے تھے وہ 10 کے 10 شہید ہو گئے. اور اسی میں چند لوگ جو شہید ہوئے، ان میں مصعب ابن عمیر بھی اسی دوبارہ کے حملے میں، اوپر نہیں نیچے حضور کے پاس. اچھا، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حضور سے ان کی شکل بہت ملتی تھی. تو ان کی شہادت پر سب کو خیال ہوا شاید حضور شہید ہو گئے. کافروں کو یہ خوش فہمی ہو گئی، انہوں نے خبر اڑا دی کہ حضور شہید ہو گئے. لیکن اور حضور کی شہادت کی خبر مسلمانوں کے لیے ایسی تھی کہ عجیب قسم کی بدحواسی پھیل گئی اس کے نتیجے میں. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہوا کہ اب جب لیے تتر بتر ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے اس موقع پر، خاص جنہوں نے آپ کی اس موقع پر زبردست طریقے کے ساتھ حفاظت کی، ان میں ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان میں ہیں حضرت عمر ابن خطاب، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ اور زبیر ابن عوام اور ابو عبیدہ. یہ 7 کے 7 تو ہو گئے اشرا مبشرہ میں سے. آپ نے اشرا مبشرہ تو یاد کیے، میں نے 7 وہی ہیں. اور
جو انصاری جو ساتھ کھڑے ہوئے، ابو دجانہ جن کا ذکر ابھی ہوا، جن کو تلوار دی تھی، حباب ابن منذر، عاصم ابن ثابت، حارث ابن سمہ، سہیل ابن حنیف، سعد ابن معاذ اور اسید ابن حزیر۔ سعد ابن معاذ اور اسید ابن حزیر آپ کو یاد ہوگا اکٹھے ہی مسلمان ہوئے تھے، یہاں پر بھی حضور کے ساتھ کھڑے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محافظین میں اس لیے نہیں ہے کہ جب حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، جن کے پاس جھنڈا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جھنڈا علی کو پکڑایا تھا، تو حضرت علی تو خود ایک پورے جھنڈا ہاتھ میں تھا، جھنڈے کا مطلب ہے امیر تھے ایک پورے حصے کے، وہ اس کے ساتھ جو ہیں وہ وہاں پر خود قتال کر رہے تھے۔ اچھا، یہ لوگ تھے جو آپ کے گرد تھے اور خوب رہے آپ کے گرد۔ اچھا، ایک عجیب آپ کو بات بتاؤں، حضور کے محافظوں میں سے ایک نام ہے سعد بن ابی وقاص کا، اور سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن احد کے دن خوب حفاظت کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو، انہی کے سگے بھائی ہیں عتبہ بن ابی وقاص، یہ سعد بن ابی وقاص ہیں، ان کا نام ہے عتبہ بن ابی وقاص۔ یہ عتبہ مشرکین کے لشکر میں اور کافروں کے ساتھ، ایک بھائی ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے، اور یہ عتبہ وہ بدبخت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور ایک پتھر کھینچ کے آپ کے منہ مبارک پر مارا، اور اس سے آپ کے دانت یہ جو ٹوٹے احد کے اندر وہ اس کے پتھر سے، اور آپ کا ہونٹ پھٹ گیا یہ والا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا نا کہ میرے بھائی کی خباثت اور شیطانت تھی کہ اس نے حضور کے اوپر جو پتھر مارا اور آپ کا ہونٹ پھٹ گیا اور آپ کے دانت ٹوٹ گئے، تو میرے کہتے ہیں میرا پورے اس احد کے دن میں میرا دل چاہتا رہا کاش کسی طرح یہ عتبہ میرے ہاتھ آ جائے، کسی طرح میرا یہ بھائی میرے ہاتھ آ جائے تو میں اس کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ یہ یاد رکھے گا کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، اس نے حضور کے دندان مبارک کو شہید کیا۔ تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ ایک بھائی اتنا سعادت مند ہو سکتا ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ایک بھائی جو ہے وہ اتنا بدقسمت ہو سکتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ مشرکین کے لشکر ہیں بلکہ حضور کو زخمی کرنے والوں میں سے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بہرحال جنگ ایسے ہوئی کہ مسلمان تتر بتر ہو گئے، کافر ایک طرح سے اس میں غالب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور حضرت طلحہ سہارا دے کر ایک غار تک لے گئے۔ وہ غار آپ نے شاید جو لوگ عمرے پر گئے ہیں، کچھ غاریں وہاں پر ہیں جو 2 ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا تھا۔ آپ کو تقریباً حضور کا بہت زخم آئے، اس میں بہرحال بہت سارے لوگ مسلمانوں کے بہت زیادہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، اور بھی مسلمانوں کو اس سے نقصان پہنچا بہت زیادہ، لیکن مسلمانوں کے حوصلے بلند رہے۔ آخری بات جسے میں آپ کو بتاؤں، مثلا ابو سفیان آئے، مسلمان وہ تو تھے نا، وہ تو کافر تھے اس وقت تک، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ آئے اور ان کو یہ فکر تھی کہ حضور کی جو شہادت کی خبر ہے تو حضور زندہ ہیں یا نہیں ہے، تو وہ آ کر اس نے آواز لگائی کہ افی القوم محمد، کیا محمد زندہ ہے، قوم میں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جواب نہ دو اس کو، سب کو کہا چپ کرو، کیونکہ سب لوگ تو غار میں پہاڑ کے پیچھے تھے تو اس کو نظر نہیں آ رہے تھے سارے۔ تو اس نے کہا کہ حضور کا پوچھا، جواب نہیں آیا، تو اس نے کہا افی القوم ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا ہے، ابو قحافہ کے بیٹا ابو بکر صدیق کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، وہ ہے؟ تو حضور نے کہا جواب نہیں تھا، تو وہ جو بھی چپ رہے۔ تو اس کے بعد اسے 3 دفعہ یہ پوچھا، پھر اس نے کہا کہ افی القوم ابن الخطاب، ابن خطاب ہے، عمر ہے؟ تو جب اس نے کہا کہ جواب نہیں گیا تو اس نے چیخ ماری، ابو سفیان نے کہا کہ اگر یہ لوگ زندہ ہوتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر، تو ضرور جواب آتا، جواب نہیں آیا، یہ سب اس کا مطلب ہے کہ مارے گئے۔ حضرت عمر سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے کہا، عمر نے کہا کہ کذبت واللہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، خدا کی قسم تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یا عدو اللہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ابقى اللہ علیک، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے زندہ رکھا ہوا ہے ان کو جن کی زندگی تیرے لیے دکھ کا باعث ہے، تیرے سینے پر مونگ دلنے کے لیے، تجھے تکلیف میں رکھنے کے لیے اللہ پاک نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، یہ کہا۔ تو اس پر جو ہے وہ ابو سفیان سمجھ گیا، عمر کی آواز تو پہنچاتے تھے، تو اس نے ایک آواز لگائی اور کہا کہ حبل
بلند ہوا، حبل کا آج جو ہے نام بڑا ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلو حبل، اعلو حبل، حبل اونچا ہوا۔ تو حضور نے کہا کہ تم لوگ کہو، نعرہ لگاؤ جواباً، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ سب سے اونچا، اللہ سب سے بڑا، سب سے بزرگ و برتر ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر ابو سفیان نے کہا ان لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے ساتھ تو عزا بت ہے، عزا بت ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ عزا نہیں ہے۔ حضور نے کہا کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ تمہارا مددگار نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح بتوں اور اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہوا۔ وہ بتوں کی بڑائی بیان کر رہا تھا، یہاں سے صحابہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ بدلہ ہو گیا بدر کا، یوم بیوم بدر کا، یہ بدر کا بدلہ ہو گیا، تم لوگوں نے پچھلا تم نے ہمارے بندے مارے تھے، اس طرح ہم نے تمہارے بندے مار دی۔ تو اس پر حضرت عمر نے کہا کہ لا سوا، برابری نہیں ہوئی، قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، ہمارے جو مقتول ہیں، ہمارے شہداء جنت میں ہیں، تمہارے جو مقتول ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ جو تمہاری طرف سے لڑ کر مارے گئے وہ تو جہنم میں گئے سیدھے، ہماری طرف سے جو شہید ہوئے ہیں وہ تو جنت میں گئے، تو برابر کیسے ہو گیا؟ انجام ایک نہیں ہے تو برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو ہے یہ احد کی موٹی موٹی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے آ گئیں۔